پانی اٹھا دیں آپ، شروع کیجیے. اللہ خوش کر رہا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا، بہتر. یا روکے، رک گئے، رک گئے. پانی دے دیں، پانی دے دیں گلاس میں. پانی. شکریہ. فاتحہ. مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ اللہم صل علی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والجنة للمؤمنین والصالحین والمتقین والجہنم للکافرین والمنافقین والمشرکین. ثم الصلاة والسلام على النبی الکریم محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین منتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات. حاضرین گرامی منزلت، سامعین ایمان و بصیرت، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار غریب نینوا، یہ اس وقت کی مجلس عزا حضرت سید الشہداء اور آپ حضرات کی ہر روز حسب دستور صبح سے لے کر اب تک اور اب کے بعد آخری مجلس عزا میں مسلسل حاضری شرکت یقیناً یہ حوصلے اور ہمت کا کام ہے، لیکن آپ جناب زہرا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی اور عام کام نہیں ہے، یہ وہ مشن ہے جو جناب زینب نے چلایا تھا کہ اس عزاداری کے ذریعے، اس پرسیداری کے ذریعے وقت کے یزید کے چہرے سے باطل اور ظلم کی نقاب ہٹائی جائے. یہ بڑا کام ہے عزیزان گرامی. ظاہر ہے جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کے اوپر زیادہ تھکن ہوگی، مگر جو آ گئے ہیں ان کے حوصلے اور ان کی ہمت کو سلام کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں قطعی طور پر پریشان نہیں ہوں کہ یہاں چند لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں.
اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ آپ چند لوگوں کے درمیان مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زہرا بھی بیٹھی ہوئی ہے، امام حسن مجتبیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلامت رہے عشرہ محرم الحرام کی یہ 8ویں مجلس عزا ہے جو تقریباً فضائلوں کے اعتبار سے آخری مجلس ہے، پھر اس کے بعد مصائب ہوں گے، پرسداری ہوگی اور وہ فضائل والی مجلسوں میں کیفیت نہیں ہوگی، تو ایک طریقے سے آپ اسے فضائل کی آخری مجلس کہہ سکتے ہیں۔ حسب روایت ہم نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اسے قرآن مجید میں آیت مودت کہتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہر چیز کا انسان کی طبیعت کے اوپر احساس ہوتا ہے اور وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ چاہے موسم کی بات ہو، گرمی ہو، سردی ہو، تھکن ہو، خستگی ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کا انسان کی طبیعت پہ احساس ہوتا ہے۔ میری بھی صبح سے اب تک یہ چھوٹی تقریر ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ ذکر اتنا بڑا ہے، یہ غم اتنا بڑا ہے کہ کوئی چیز اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہی تو غم حسین کا معجزہ ہے، یہی تو غم حسین کا معجزہ ہے، چاہے کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو، کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو، مگر عشق حسین میں جب ایک شیعہ، جب ایک مومن، جب ایک عزادار مجلس عزائے حسین میں آتا ہے تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں گھبراتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب یہ جو انصار مدینہ، یہ جو مہاجرین مدینہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے رسالت پہنچانے میں، آپ نے دین کی تبلیغات میں بڑی زحمتوں کا سامنا کیا ہے، بڑی مشقتوں کو برداشت کیا ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے جو آپ نے رسالت پہنچائی ہے اس رسالت کے ذیل میں، اس رسالت کے پہنچانے میں یہ حقیقت ہے کہ آپ نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ رسالت کا اجر عطا کریں۔ جب مسلمانوں نے یہ تقاضا کیا تو اللہ نے کہا قل، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اجر رسالت کے طور پر تم سے کوئی مال نہیں چاہتے، تم سے کوئی زر نہیں چاہتے، تم سے کوئی سونا چاندی نہیں چاہتے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ تم سے کسی بھی دنیا کے مال و متاع کا تقاضا نہیں ہے، تم سے بس اتنا تقاضا ہے کہ اجر رسالت کے طور پر جو نبوت کے اہل بیت ہے ان سے مودت اختیار کرو، ان سے مودت اختیار کرو۔ عزیزان گرامی، مسلسل اس لفظ کے حوالے سے مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے جو تشریحات ہیں، توضیحات ہیں، وہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مودت اس وقت ادا ہوگی اور مودت کا اطلاق اور مودت اپنے معنی کے ساتھ اسی وقت کہلائے گی جب جس کی مودت کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے اس کی معرفت بھی ہونی چاہیے اور پھر معرفت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، میں آج یہیں سے پھر مسلسل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، معرفت اہل بیت کی ہمیں ہونی چاہیے۔ معرفت کس چیز کا نام ہے؟ کیا ان کی اسمیت، کنیت اور ان کے القاب و خطابات کو یاد کرنے کا نام ہے؟ کیا اہل بیت کی معرفت اہل بیت کے شجرے حسب و نسب کو یاد کرنے کا نام ہے؟ پھر کس چیز کا نام معرفت ہے؟ تو عزیزان گرامی عرض کروں گا یہ چیزیں بھی معرفت میں آئیں گی، مگر یہ معرفت معرفت ظاہری ہے۔ حقیقی معرفت یہ ہے کہ اہل بیت کو ان کے منصب کے اعتبار سے، ان کی شخصیت کے اعتبار سے اہل بیت کو جانا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ فقط اہل بیت کا نام یاد کر لینا معرفت نہیں ہے، یہ معرفت ظاہری میں آئے گا، لیکن حقیقی معرفت یہ ہے کہ اہل بیت کو ان کے عہدے سے جانا جائے، ان کی جو عظمت ہے اس کے اعتبار سے جانا جائے، ان کا جو منصب ہے اس کے لحاظ سے اہل بیت کو پہچانا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل۔ اللہ اکبر۔
اور اگر پھر معرفت نہیں ہے تو پھر اطاعت کا وہ فائدہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. معرفت کے بغیر ایک شیعہ نہیں ہے. میں نے چند گوشے بیان کیے تھے اور آج پھر یہیں سے ایک بات عرض کر رہا ہوں. معرفت دیکھیں عزیزان گرامی کتنی اہم شے ہے. ایک تاریخی جملہ اور ایک تاریخی کیفیت اور جائزہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عالم اسلام میں ایک گروہ گزرا ہے خوارج کا. یہ خوارج وہ تھے جو بڑے عبادت گزار تھے. ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہوتے تھے اور بہت زیادہ عبادتیں یہ کیا کرتے تھے، مگر ان کے پاس معرفت نہیں تھی. تو معرفت نہ ہونے کی بنیاد پہ نہیں جان سکے علی حق پر ہے یا یزید کا باپ حق پر ہے. صلوات پڑھے محمد. چونکہ ان کے پاس معرفت نہیں تھی، عبادتوں کا ڈھیر تھا، سجدوں کی کثرتیں تھیں، لیکن معرفت نہیں تھی. جب معرفت نہیں تھی تو نہیں جان سکے کہ علی حق پر ہے یا معاویہ حق پر ہے. اب آپ دیکھیں عزیزان گرامی، عجیب لمحے فکریہ میں پیش کر رہا ہوں بعض حضرات کے لیے. جناب امیر المومنین کا زمانہ ہے، امام علی حضوری طور پر اپنی زندگی بسر فرما رہے ہیں اور اپنی امامت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. منصب امامت پر آپ فائز ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، جانشین رسول ہیں. آپ کی موجودگی میں ایک گروہ معرفت اور بصیرت نہ ہونے کی بنیاد پر بے پناہ عبادتیں ہونے کے باوجود جب خارجی بن سکتا ہے تو آج عصر غیبت میں، امام زمانہ کی غیبت میں، اگر معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی مولوی بن جائے، اخباری بن جائے تو تعجب نہ کرنا. صلوات پڑھے محمد. جب امام کی موجودگی میں معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر خارجی بن سکتا ہے انسان، تو پھر آج کی تاریخ میں بھی معرفت نہ ہونے کی بنیاد پہ ملنگ بن سکتا ہے، اخباری بن سکتا ہے اور دوسری بگڑی ہوئی صورتیں انسان اختیار کر سکتا ہے. معرفت اتنی ضروری ہے عزیزان گرامی، معرفت اتنی اہم شے ہے کہ اس کے لیے جناب رسالت مآب نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس لیے کہ ان کو پہچاننا ہی اجر رسالت ہے، ان کی اطاعت ہی اجر رسالت ہے. انہیں پہچاننا بھی ہوگا، انہیں سمجھنا بھی ہوگا، انہیں جاننا بھی ہوگا، پھر ان کو اپنے لیے رول ماڈل، نمونہ زندگی اور اسوہ حسنہ قرار دینا ہوگا. اس لیے کہ ان کی مودت ہی اجر رسالت ہے. اب آپ توجہ کریں عزیزان گرامی، میں چونکہ یہ دن ایام عزا کے ہیں اور جناب زہرا کے حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ جناب زہرا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. اس حدیث کے ذریعے جناب زہرا نے جناب زہرا کے دشمنوں کو کیسے آئینہ دکھایا گیا ہے. اس حدیث کے ذریعے جناب زہرا کے دشمنوں کو کس انداز سے آئینہ دکھایا گیا ہے اور حقیقت سے روشناس کرایا گیا ہے. ایک عالم گزرے ہیں، بہت ہی مشہور عالم ہے شیعوں میں، علامہ امینی صاحب الغدیر. آپ نے دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں کا دورہ کیا اور الغدیر لکھنے کے لیے جیسا کہ علماء بتاتے ہیں آپ نے ہندوستان میں رضا لائبریری کا بھی دورہ کیا ہے. یہ علامہ امینی صاحب الغدیر بڑی معروف کتاب ہے، ہمارے شہرہ آفاق ہے، ہر زبان زد خاص و عام ہے اور نہایت ہی مارکت الآرا تحقیق ہے علامہ امینی کی. جب یہ الغدیر کی تحقیق کے حوالے سے اور مطالب کی جمعآوری کے مقصد سے شام کے شہر حلب میں پہنچے ہیں تو وہاں علامہ امینی کی ایک اہل سنت تاجر سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں وہ اہل سنت تاجر آپ کا دوست بن جاتا ہے.
وہاں شام میں قیام کے دوران وہ تاجر علامہ امینی کو دعوت دیتا ہے کہ آپ کھانے پر اس کے گھر تشریف لے کر آئیں۔ علامہ امینی نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے گھر پہنچے معینہ وقت پر، لیکن جب اس کے گھر پہنچے تو ماجرا عجیب دیکھا، حالت عجیب دیکھی۔ کیفیت یہ تھی کہ اس کے گھر پر شہر حلب کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم تھے، دانشور تھے، قاضی تھے، فلسفی تھے، وہ سب وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ علامہ امینی حیران ہو گئے کہ بہرحال بالآخر اس نے مجھے دعوت پر مدعو کیا تھا، مگر یہاں تو پوری ایک عالمانہ کیفیت ہے، اتنی بڑی وافر تعداد میں علماء اور فلاسفہ اور قضات حضرات تشریف فرما ہے۔ بہرحال علی کا چاہنے والا کبھی کسی سے گھبراتا نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جو سب سے بڑا قاضی القضات تھا شہر حلب شام میں اہل سنت کا، اس نے جناب علامہ امینی سے سوال کیا کہ علامہ امینی، یہ جو تم شیعت کا دھم پڑھتے ہو، یہ شیعت کیا ہے؟ یہ جو ہر وقت شیعہ 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 کی تم نے رٹ لگا رکھی ہے، یہ کیا ہے؟ اب جناب علامہ امینی کا جواب سنیے۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ تم نے حدیث معرفت پڑھی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہاں پڑھی ہے؟ کہ اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ یہ حدیث صحیح السند ہے اور رجال کے اعتبار سے مکمل طور پر یہ روایت، یہ حدیث، یہ سند قطع ہے، ثقہ ہے، بھروسے مند ہے، اس میں کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہے۔ جب علامہ امینی نے اس سے اقرار اور اعتراف لے لیا کہ حدیث معرفت ضعیف نہیں ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ اب یہ بتاؤ، اس نے کہا البتہ کہ علامہ امینی اس حدیث معرفت سے میرے سوال کا کیا تعلق ہے؟ کبھی تعلق ہے، یہ آگے کی گفتگو بتائے گی۔ اب یہ بتاؤ کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے زمانے میں جو حکام وقت تھے، آپ ان سے راضی تھی یا ناراض تھی؟ آپ ان سے راضی تھی یا ناراض تھی؟ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ناراض نہیں تھی، تو جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں بھی اس نے علامہ امینی نے اعتراف لے لیا کہ بی بی فاطمہ کی شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ مطہرۃ و معصومۃ بنص الکتاب، قرآن کی دلیل کے مطابق فاطمہ معصومہ بھی ہے، فاطمہ مطہرہ بھی ہے۔ اب سوال کیا علامہ امینی نے کہ اب یہ بتاؤ کہ فاطمہ اپنے زمانے کے جو حاکم تھے، اپنے زمانے کے جو خلیفہ تھے، ان سے راضی تھی یا ناراض تھی؟ اب اس منزل پر آ گیا کہ اگر وہ یہ کہے کہ ناراض تھی تو اس کے اوپر بات آتی ہے، یہ کہے کہ ناراض نہیں تھی تو یہ بھی بڑا بہتان ہے، یہ بھی بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ اگر ناراض تھی تو جو خلیفہ تھے، جو حاکم تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادل نہیں تھے، اور اگر وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ان سے ناراض نہیں تھی، تو پھر عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نص قرآنی کے مطابق گویا جناب فاطمہ زہرا کو اپنے زمانے کے حاکموں کی معرفت نہیں تھی، لہذا دونوں طرف سے وہ گھر گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جو میزبان تھا اس نے کہا شیخنا اسکت لقد استزہنا، شیخ خاموش ہو جائیے، ہم شرمندہ ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد اگر وہ یہ مانتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ناراض تھی تو پھر اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خلیفہ اور حاکم غلط تھا، اور اگر وہ یہ کہے کہ ناراض نہیں تھی تو یہ بڑا جھوٹ ہے، بڑا کذب ہے، اور جناب فاطمہ کی عصمت کے خلاف ہے، جناب فاطمہ کے علم کے خلاف ہے، جناب فاطمہ کی طہارت کے خلاف ہے،
کہ وہ وقت کے حاکم کو نہ پہچانے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حدیث معرفت ایسی ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ امینی نے بڑی گفتگو فرمائی، رات بھر ان لوگوں کے سوال رہے، علامہ امینی جواب دیتے رہے، اور یہ بیان ملتا ہے کہ صبح میں ایک بڑی تعداد علامہ امینی کے ہاتھوں پر شیعہ ہو گئی۔ صلوات پڑھو محمد بڑی تعداد علامہ امینی کے ہاتھوں پر شیعہ ہو گئی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ معرفت ایسی چیز ہے اہل بیت کی کہ اس معرفت کے ذریعے انسان وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں انسان کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ معرفت کی، اور معرفت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی۔ اگر ہم اطاعت کے بغیر، معرفت کے بغیر کسی بھی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کا دم بھر رہے ہیں، تو وہ بے معنی ہے، وہ عبث ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے سہل بن حسن خراسانی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے، مولا اتنے ہزاروں افراد خراسان میں آپ کے شیعہ، آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے کہ جو بنی عباس قصاص خون حسین کے نام پر جہاں آپ کا حق دبائے ہوئے ہے، جہاں شیعوں کے لیے بھی ان کے یہاں کوئی نرمی کا پہلو نہیں ہے، آپ کیوں قیام نہیں کرتے؟ آپ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ تو امام جعفر صادق نے اس کے جملوں کو سنا، اور جملے سننے کے بعد اپنی تمیز سے کہا کہ تنور کو روشن کرو۔ محسوس کیجئے گا عزیزان گرامی، معرفت اور اطاعت کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر معرفت اور اطاعت نہیں ہے تو پھر وہ شیعہ نہیں ہے۔ تنور کو روشن کیا جائے، تنور روشن ہوا، جب تنور روشن ہو گیا تو امام صادق نے کہا کہ اس تنور کے اندر کود جاؤ۔ اب جب امام نے اس سے کہا تو وہ گھبرانے لگا، مولا معذرت، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، میں تو آپ کا شیعہ ہوں۔ اس نے امام سے یہ چوچرا اور یہ سوال کرنے اور یہ اپنی بات رکھنی شروع کر دی۔ امام کو بتانے لگا، امام کو نعوذ باللہ سمجھانے لگا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، گویا امام اس کو نہیں پہچانتے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی تاریخ کے مطابق کہ جناب ہارون مکی وہاں آئے۔ ہارون مکی تاریخ آپ کی سنیے، صرف نتیجہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ ہارون مکی وہاں پہ آتے ہیں، اور جیسے ہی ہارون مکی آئے، مولا امام صادق نے کہا، ہارون اس تنور کے اندر کود جاؤ۔ ابھی مولا نے کہا ہی تھا کہ ہارون فوراً بغیر کسی تاخیر کے تنور کے اندر کود گئے، اور پھر اس کے بعد مولا نے حکم دیا کہ تنور کا منہ بند کر دیا جائے۔ تنور کا منہ بند ہو گیا، تنور کے اندر ہارون گئے ہیں، مگر سہل بن حسن خراسانی پریشان ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، وہ سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، نہ جانے بھڑکتی ہوئی آگ تھی، تنور تھا، جناب ہارون مکی کا کیا حل ہوا ہوگا۔ مگر عزیزان گرامی، اب کچھ دیر کے بعد امام جعفر صادق نے کہا، ذرا تنور کا منہ کھولا جائے۔ اب جو تنور کا منہ کھولا گیا تو کیا دیکھا، آگ گلزار تھی، اور جناب ہارون مکی تسبیح و تحلیل الہی میں مصروف تھے۔ تنور کو باہر نکالا گیا، ہارون کو باہر نکالا گیا، اور پھر مولا نے سہل خراسانی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سہل یہ بتاؤ، ہارون جیسے کتنے شیعہ ہے؟ کہ مولا معاف کرنا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد مولا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے۔ کہا اگر ایسا ایک بھی نہیں ہے تو پھر امام کو آنے کے بعد مشورے نہ دیا کرو۔ ہم حجت خدا ہیں اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ امام کو مشورے نہیں دیے جاتے، امام کو سمجھایا نہیں جاتا، امام کو بتایا نہیں جاتا ہے۔ امام کی خدمت میں گزارش ہوتی ہے، یہ آداب امامت ہے۔ امام کی خدمت میں ہمیشہ عرض کی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، معرفت اور بصیرت کتنی اہم شے ہے۔ معرفت اہل بیت کی ہونا، معرفت حقیقی کی بات کر رہا ہوں، معرفت حقیقی اہل بیت کی ہونا یہ آسان بات نہیں ہے، اور حقیقی معرفت اہل بیت کی کسی کو ہو بھی نہیں سکتی۔
معرفت کے اپنے درجات ہیں، مدارج ہیں، کیٹیگریز ہیں. حقیقی معرفت کسی کو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے نور سے بنایا ہے. وہ آسان ہستیاں نہیں ہیں، وہ آسان مخلوقات نہیں ہیں، وہ آسان بندے نہیں ہیں. وہ بندے ضرور ہیں، انہیں جسم ان کے پاس ضرور ہے، مگر انہیں جسم کی ضرورت نہیں تھی. انہیں جسم کی ضرورت نہیں تھی. بقول شیر ہندوستان علامہ طاہر جرمنی صاحب کی، انہیں جسم کی ضرورت نہیں تھی. انہیں جسم اس لیے دیا گیا تاکہ ہماری ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے. انہیں تو اللہ نے نور سے بنایا تھا، انہیں اللہ نے نور سے بنایا تھا. جسم دیا گیا ہماری ضرورتوں کی خاطر. ہم ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے پاس جا سکے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان آ سکے. لہذا اللہ نے پھر کچھ ایسے بندے بنائے جو بنائے تو نور سے تھے، لیکن انہیں جسم دیا تاکہ اللہ سے لے سکے، بندوں کو دے سکے. صلوات کہیں محمد. سلامت رہے. لہذا اہل بیت کی حقیقی معرفت بھی حاصل کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا عزیزان گرامی. اور پھر وہ روایتوں کا مجموعہ جس کا میں اگر تجزیہ کروں اور جس کی ترجمانی کروں تو اس انداز سے کر سکتا ہوں کہ اہل بیت کی جو دو بڑی شخصیتیں ہیں، جناب رسالت مآب اور جناب امیر کائنات، ان کے حوالے سے چند حدیثیں ہیں عزیزان گرامی جن کا خلاصہ ماحصل مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں بس 3 ہستیوں نے پہچانا. ایک اللہ کی ذات ہے، ایک نبی کی ذات ہے، ایک علی کی ذات ہے. اللہ جسے بس 2 ہستیوں نے پہچانا، ایک نبی دوسرے علی. حقیقی معرفت اللہ کی، اللہ کی حقیقی معرفت یا رسالت مآب کو ہے یا امیر کائنات کو ہے. جناب رسول اللہ کی حقیقی معرفت یا اللہ کو ہے یا مولا علی کو ہے. مولا علی کی حقیقی معرفت یا اللہ کو ہے یا رسول اللہ کو ہے. اب میں جملہ تمہیں ضرور کہوں گا. اللہ جسے صرف 2 ذاتوں نے پہچانا، ایک نبی نے ایک علی نے، دونوں اللہ سے چھوٹے. نبی کو جن 2 ذاتوں نے پہچانا، ایک اللہ ایک علی، ایک نبی سے بڑا ایک نبی سے چھوٹا. علی کو جن 2 ذاتوں نے پہچانا، ان میں ایک اللہ ایک رسول اللہ، دونوں علی سے بڑے. تو مجھے کہنے دیجئے علی صاحب کا نام ہے جو اپنوں سے چھوٹوں کی نہیں اپنے بڑوں کی سمجھنے آتا ہے. صلوات کہے محمد. علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر اس منزل پر آنے کے بعد خطبہ ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ اگر علی چاہے تو مٹی کے گھر بنانے والے بہلول کی سمجھ میں آ جائے، اور اگر علی نہ چاہے، علی کی ذات سے کوئی قریب نہ ہو، تو پھر مسلمانوں کا بڑا امام اپنی زندگی میں پہچاننے کی کوشش کرتے کرتے مر جاتا ہے اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ مات الشافعی ولم یدری ربہ اللہ امالی. شافعی مرتے مر گیا مگر نہ پہچان سکا کہ رب اللہ ہے یا علی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. آسان نہیں ہے اہل بیت کی حقیقی معرفت، مگر عزیزان گرامی جتنی بھی ہمارے ذات میں صلاحیت ہے، ہمیں اہل بیت کی عظمت، ان کی شخصیت اور ان کے منصب کے مطابق انہیں پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان جب ہی پہچانے گا جب اس کا ایمان قوی ہوگا اور اس کا عمل محکم ہوگا. جب تک ایمان اور عمل محکم نہیں ہوگا معرفت کے دروازے نہیں کھلیں گے. معرفت ایسے ہی زبان چلانے سے، باتیں کرنے سے اور رنترانیاں گانے سے معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے عزیزان گرامی. معرفت ہوتی ہے ایمان اور عمل سے. جب انسان اپنے آپ کو مخصوص کر دے اہل بیت کے لیے، اسلام کے لیے، تو اسے معرفت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اسے معرفت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. میرا جی کر رہا ہے کہ میں نے کل جو آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی کی کتاب سے ایک روایت پڑھی تھی، ایک اور گوہر نایاب روایت جناب امیر کائنات کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک صلوات پڑھیں ادھر محمد والے. الامام العلی من المہدی اللہ، اس سے روایت پیش کر رہا ہوں. جناب امیر کائنات مولا علی کی آپ کے جو اصحاب ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہیں. جناب سلمان کے ساتھ گفتگو، جناب اباذر کے ساتھ گفتگو، جناب قمیل بن زیاد النخعی کے ساتھ گفتگو. اس انداز سے محادثات ہیں، مکالمات ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ان سب کو جمع کیا ہے. جناب قمیل کے ساتھ ایک چھوٹا سا مکالمہ میں پیش کر رہا ہوں. معرفت بہت اہم شے ہے. انہوں نے بہت طولانی گفتگو معرفت علی کے حوالے سے کی ہے، اور اسی معرفت علی کے بعد میں اس روایت کو رقم تراز کیا ہے، اور اس انداز سے لکھا ہے کہ جناب مولا علی بسم اللہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رات گزرتی رہتی ہے، صبح کا وقت آ جاتا ہے، مگر بسم اللہ کی تفسیر تمام نہیں ہو پاتی. روز مولا تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں. ایک دن قمیل نے مولا کی بارگاہ میں ایک گزارش کی، یا علی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اپنی ایسی فضیلت بیان کریں جو فضیلت بے مثال ہو، لاجواب ہو، اور وہ ایسی فضیلت ہو جو آپ کے لیے ممتاز فضیلت ہو. مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے قمیل، ہم تمہیں فضیلت ضرور بتائیں گے. اب دیکھیں عزیزان گرامی، ایک تو فضیلت اہل بیت کی یہ ہے کہ آپ اور ہم بیان کریں، اور ایک فضیلت وہ جسے علی خود فضائل کہے. دونوں میں فرق ہے. ہم جس چیز کو فضیلت سمجھتے ہیں وہ اور ہے، لیکن جسے خود علی بتائے کہ یہ میرے فضائل ہیں، آپ سوچیں اس کا معیار کیا ہوگا، اس کا پیمانہ کیا ہوگا. مولا فرماتے ہیں قمیل، اللہ نے مجھ علی کو 4 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو فضیلتیں نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی تھی نہ میرے بعد کسی کو دے گا. آپ بیدار ہیں؟ 4 فضیلتیں اللہ نے مجھ علی کو ایسی عطا کی ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی تھی نہ میرے بعد کسی کو دے گا. جناب قمیل نے کہا یا علی، وہ فضیلتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. میرے مولا بے شک اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، مگر آپ کے بعد اللہ کسی کو دے نہیں سکتا. کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا؟ اب مولا کا جملہ سنیے. علامہ نے لکھا کہ مولا نے فرمایا قمیل، اللہ وہ فضیلتیں کسی اور کو دے سکتا ہے مگر دے گا نہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ صفات میں اکیلا ہے اس کا علی بھی صفات میں اکیلا ہے. صلوات پڑھے محمد. اللہ چاہتا یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ صفات میں اکیلا ہے اس کا علی بھی صفات میں اکیلا رہے. اور پھر اس کے بعد قمیل کہتے ہیں کہ میرے دل کی بے چینی بڑھنے لگی. علی جن چیزوں کو اپنی فضیلتیں بتا رہے ہیں وہ فضیلتیں کیا ہوں گی؟ جن چیزوں کو علی خود فضائل بتا رہے ہیں ان کا معیار کیا ہوگا؟ قمیل کہتے ہیں میرے دل کی بے چینی بڑھنے لگی، مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا مولا وہ فضیلتیں بتائیے، وہ 4 فضیلتیں آپ کی کون سی ہے جو اللہ نے نہ آپ سے پہلے کسی کو دی تھی نہ آپ کے بعد کسی کو دے گا؟ مولا نے بتایا قمیل، مجھ علی کی پہلی فضیلت یہ ہے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی. وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کعبے میں پیدا کیا، نہ مجھ سے پہلے کعبے میں پیدا ہوا تھا نہ کوئی میرے بعد ہوگا. نہ مجھ سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا نہ میرے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوگا. اور قمیل، میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ جس طریقے سے میری ولایت و خلافت و امامت کا اعلان غدیر کی دوپہر میں غدیر کے میدان میں نبی نے کیا تھا، ایسا اہتمام
نہ کسی کے لیے پہلے ہوا تھا نہ بعد میں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد. نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے ایسا اہتمام ہوا تھا نہ میرے بعد کسی کے لیے اہتمام ایسا. پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ میری تیسری فضیلت یہ ہے، میری تیسری فضیلت یہ ہے کہ میں نے نبی کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضی کو خریدا. مجھ سے پہلے اللہ کی مرضی کا سودا نہ ہوا تھا نہ میرے بعد ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا. مرضی ہے، بیچنے والا ہے، لینے والا ہے. نہ دوسری مرضی بنے گی، نہ دوسرا اللہ ہوگا، نہ دوسرا علی بنے گا. صلوات پڑھیں محمد. مجھ سے پہلے اللہ کی مرضی کو نہ کسی نے خریدا تھا اور نہ میرے بعد کوئی اللہ کی مرضی کو خریدا. پھر اس کے بعد روایتی ہوئے جملے یہ ہیں کہ جناب امیر کائنات چوتھی فضیلت بیان کرنے سے پہلے مسکرانے لگے. کمیل کہتے ہیں کہ وہ تبسم کی کہکشائیں جو علی کے افق لب پہ نمودار ہوئی، اس انداز سے میں نے جناب امیر کائنات کو تبسم فرماتے ہوئے کمیل نے نہیں دیکھا تھا. کمیل کہتے ہیں میں نے دیکھا علی مسکرانے لگے، علی مسکرانے لگے. کمیل کہتے ہیں مولا وہ چوتھی فضیلت کیا ہے؟ علی چوتھی فضیلت بیان نہیں کر رہے، علی مسلسل مسکرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کمیل نے اصرار کیا، مولا مولا میری بیچاری بن رہی ہے، مولا چوتھی فضیلت بتائیے. مولا کہتے ہیں کمیل چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھ علی کو فاطمہ کا شوہر بنایا. مجھ سے پہلے ایسی زوجہ نہ کسی کو ملی تھی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی. صلوات پڑھیں محمد. اللہ نے مجھ علی کو فاطمہ کا شوہر بنایا. نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی زوجہ ملی تھی اور نہ میرے بعد کسی کو ایسی زوجہ ملی. مجھے اللہ نے کعبے میں پیدا کیا، نہ مجھ سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا نہ میرے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوگا. لم یولد قبلہ ولا بعدہ مولود فی بیت الحرام. نہ کعبے میں علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ کعبے میں علی کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوگا. بس ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں اور یہیں سے ربط مسائل ہو رہا ہوں. ایک سوال قائم کیا جاتا ہے کہ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوا؟ علی مولا علی کعبے میں کیوں آئے؟ کیوں کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی؟ تو پہلے قرآن کی آیت کا حصہ، پھر اس کے بعد جناب رسالت مآب کی وہ دعا جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا کعبے میں کیوں آئے. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا کہ جو علی کعبے میں آ گئے. بڑی توجہ فرمائیے گا. جناب موسیٰ نے دعا کی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد. جناب موسیٰ نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. میرے پروردگار، آپ کی یہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے. میرے پروردگار میرے لیے ایک وزیر بنا، ایک مددگار بنا. پھر ساتھ ساتھ جناب موسیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کہاں سے وزیر عطا کر، کہا من اہلی، میرے خاندان سے بنا. میرے لیے وزیر جانشین میرے خاندان سے بنا. وہارون آخی، اور نام اس کا ہارون. جناب موسیٰ نے جب وزیر مانگا تو نام بھی بتایا اور خاندان بھی بتایا. جب جناب رسالت مآب نے اپنے لیے سلطان نصیرہ مانگا تو یہ کہہ کر مانگا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میرے پروردگار میں وزیر ضرور لوں گا، میں سلطان نصیرہ، میں مدد کرنے والا ضرور لینا چاہوں گا، مگر اپنے خاندان سے نہیں. جملے یہ ہے من لدنکا، اپنے پاس سے مجھے وزیر عطا کر. تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ جب جناب موسیٰ نے وزیر مانگا تھا تو اپنے خاندان سے مانگا تھا، لہٰذا ان کو وزیر ان کے خاندان سے ملا. اور جب ہمارے نبی نے
وزیر مانگا تھا تو اللہ سے مانگا تھا، لہذا اللہ کے گھر کعبے سے وزیر ملا۔ صلوات پڑھے محمد۔ شاہ مرزا شیر از قوت پروردگار، شاباش۔ لا لیلا سیف اللہ کی فکار، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات، محمد وعلی محمد۔ بس عزیزو گفتگو تمام ہو رہی، لہذا ہمیں ضرورت ہے اپنے ایمان کو محکم کرنے کی اور اپنے عمل کو قوی کرنے کی، اس انداز سے کہ ہمارا عمل مستمر ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں دوام ہو، ہمارے عمل میں استحکام ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی بھی عمل ہمارا گنڈیدار ہو، آج تو پڑھ لی پھر کل کی غائب ہے، اس ہفتے پڑھ لی اگلے ہفتے کی غائب ہے۔ عمل جو بھی ہو، عبادت جو بھی ہو، وہ معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے اور مستقل ہونی چاہیے۔ جب ایمان اور عمل اس انداز سے محکم ہوگا، مضبوط ہوگا، ایمان اور عمل کا جب چولی دامن کا ساتھ ہوگا، تب معرفت کے زینے ہمارے لیے اور معرفت کے دروازے ہمارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ مگر ہمیں خود سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ یہ کام تعویذوں سے ہونے والا نہیں ہے، یہ کام ڈوری اور کلابوں سے ہونے والا نہیں ہے، یہ کام اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے۔ جب تک ہم خود سے نہیں چاہیں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اور میدان عمل میں لے کر آنا ہے۔ اہل بیت میں امام حسین کے ساتھ کربلا میں جتنے تھے وہ سب وہ تھے جن کا ایمان محکم تھا، جن کا عمل قوی تھا، وہ سب وہ تھے جن کے پاس دولت معرفت تھی، جن کے پاس خزانہ بصیرت تھا۔ اگر بصیرت نہ ہوتی، معرفت نہ ہوتی تو پھر وہ امام کے ساتھ نہ ہوتے۔ بغیر معرفت والے مدینے میں رہ گئے، جنہیں معرفت نہیں تھی وہ کوفے میں رہ گئے، جنہیں معرفت نہیں تھی وہ خط لکھتے رہے، مگر انہوں نے کبھی خود یہ کوشش نہ کی ہم اپنے آپ کو امام کے قدموں میں پہنچائیں، ہم اپنے آپ کو امام کے پاس پہنچائیں۔ معرفت اتنی اہم شے ہے عزیزان گرامی۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور آج کی تاریخ میں ہم نے پورے دن ماتم کیا، ذکر کیا، پرسہ پیش کیا غازی ابو الفضل العباس کا۔ یہ کربلا کا بڑا عظیم شہید ہے، کربلا کا عظیم مجاہد ہے، علمدار کربلا ہے، علمدار حسین ہے۔ آسان نہیں ہے لشکر حسین میں علمدار ہونا۔ علمدار حسین ہونے کے لیے علی کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جسے نماز شب میں علی نے اپنے حسین کے لیے خصوصیت کے ساتھ مانگا ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ کربلا والوں کا مشکل کشا عباس، بے سہارا بیویوں کا سہارا عباس۔ جب تک عباس رہے کسی کو کوئی فکر نہ رہی، مگر عباس کے بعد عزاداروں لشکر اعداء میں وہ آنکھیں جنہیں کبھی عباس کے ہوتے ہوئے نیند نہیں آئی، پھر وہ سکون کے ساتھ سوئی۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک اہل سنت عالم ہے علامہ ڈاکٹر مظہر الحق فاضل گردو، انہوں نے ایک جملہ بیان کیا جناب عباس کے حوالے سے ایک روایت کے طور پر، اور وہ یہ کہ مولا عباس کی 4 سال کی عمر ہے، کم سنی کا عالم ہے، امام حسین گھر میں ہے، مولا علی بھی گھر میں تشریف فرما ہے۔ امام حسین کی زبان سے آزمائش کے طور پر لفظ پانی نکلتا ہے۔ اب جناب عباس کی اطاعت کا عالم ایام طفولیت سے یہ ہے کہ جیسے ہی مولا حسین کی زبان سے پانی نکلا، فوراً مولا عباس نے ایک ظرف، ایک برتن، ایک کوزہ اٹھایا اور اس میں پانی بھرا، اور وہ امام حسین کی خدمت میں چاہتے ہیں کہ پیش کریں۔ مگر کمسنی کا عالم یہ ہے کہ پانی جب آپ لے کر آ رہے ہیں، بلند کر کے لا رہے ہیں، تو پانی آپ کے بازوؤں پر ٹپک رہا ہے، وہ پانی آپ کے بازوؤں پر بہ رہا ہے۔ اس منظر کو مولا علی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، پروردگار میرے عباس کے ان بازوؤں کی خیر، میرے عباس کے ان بازوؤں کی خیر۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں کربلا کے میدان میں وہ جنگ جو صبح عاشورہ سے شروع ہوئی تھی، عصر عاشورہ تک لڑی گئی ہے،
اس جنگ کے درمیان کبھی حسین کے انصار جاتے ہیں، کبھی حسین کے اصحاب جاتے ہیں، کبھی حسین کی اولاد میں سے جاتے ہیں، بنی ہاشم جاتے ہیں، سب کی یکے بعد دیگر شہادت ہو رہی ہے، سب مولا کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کے نانا کا دین بچ جائے، نانا کی شریعت بچ جائے۔ عزاداروں، جب ایک طولانی سلسلہ ہو گیا شہادتوں کا تو علمدار کربلا سے رہا نہ گیا، مولا کی خدمت میں آئے، آقا آقا میں مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ عزاداروں، روایتیں کہتی ہیں مولا نے کہا عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزاداروں، مولا عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ عزاداروں، دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی ہے کہ خیموں سے صدائے العطش بلند ہوئی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، اس لیے کہ وہ پانی جو 3 محرم کو بند ہوا تھا وہ 7 محرم کو ختم ہو گیا ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں کربلا کے بچے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، امام حسین نے کہا بھیا عباس ہاں جاؤ، پانی ختم ہو گیا ہے، 3 دن سے بچے پیاسے ہیں، جاؤ تم پانی لینے کے لیے چلے جاؤ۔ عزاداروں، مولا عباس کو مشکیزہ دیا گیا، ایک معمولی سا چھوٹا سا نیزہ دیا گیا۔ غازی ابوالفضل عباس عزاداروں لشکر کو چیرتے ہوئے نہر القمہ میں پہنچے ہیں، گھوڑا پانی میں داخل ہوا، مولا عباس نے ارے مشکیزے میں پانی کو بھرا، مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد خیام کا رخ کیا۔ عباس کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پانی خیموں میں چلا جائے۔ عزاداروں، بھی چند قدم مولا عباس کا گھوڑا دوڑا تھا کہ پیچھے سے حکیم ابن طفیل نامی ظالم نے تلوار سے ایسا وار کیا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ ارے مولا امام حسین جو جنگ دیکھ رہے تھے، عزاداروں انہوں نے دیکھا ارے علم میں دائیں سے بائیں کو کروٹ لی، امام نے کہا ہائے میرے عباس کی خیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں، ابھی گھوڑا اور آگے بڑھا، بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ اب عباس نے اپنے منہ سے علم کو سنبھالا، مشکیزے کو سنبھالا۔ ارے عزاداروں، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کسی ظالم نے سامنے سے ایسا گرز مارا، ایک گرز عباس کی پیشانی پہ لگا تو دوسرا تیر مشکیزے میں بچا۔ اب وہ مشکیزے سے جو پانی با وہ پانی نہ تھا، میں کہوں گا عباس کی آرزو تھی، عباس کی تمنا تھی۔ عزاداروں، مولا عباس ارے زمین سے زمین پہ آئے اور کس انداز سے آئے، امام زمانہ نے کہا ارے میرا سلام ہے اس شہید کے اوپر۔ ہر شہید جب زمین پہ آیا اپنے ہاتھوں کو دیکھا مگر آئے عباس ارے نیک بال۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، منہ کے بل غازی ابوالفضل عباس زمین پہ آئے، امام حسین پہنچے، امام حسین پہنچے، دونوں بھائیوں میں گفتگو ہوئی، بس آخری جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے عزاداروں، دونوں بھائیوں میں گفتگو ہوئی۔ عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتاؤ۔ ہاں آقا، میری کچھ وصیتیں ہیں۔ مولا، میں جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں زیارت ہو جائے، مگر مولا کیا کروں، ایک آنکھ میں گرز لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ امام نے آبا کے دامن سے عزاداروں خون صاف کیا۔ مولا نے بھی کہا عباس جب سے آئے ہو مجھے ہمیشہ بھائی کہا ہے، ایک ہمیشہ آقا کہا ہے، ایک بار ذرا بھائی تو کہو۔ مولا کیا کروں، مجبور ہوں، ماں کی وصیت تھی جب تک جینا حسین کو آقا کہنا۔ امام وقت ہو کے کہتا ہوں ارے ایک بار تو کہا ہے۔ عزاداروں دونوں بھائیوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، بس آخری وصیت مولا عباس کو سن لیجیے، اور آخری وصیت یہ تھی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ آپ جانتے ہیں نا کیوں منع کیا مولا عباس نے، اس لیے کہ عباس پانی لینے گئے تھے، سکینہ نے سارے بچوں کو دلاسا دیا تھا، اگر سکینہ نے پانی کا سوال کر لیا۔ جزاک اللہ۔
مگر ہاں عزادارو ایک وجہ اور ہو سکتی ہے جو کتابوں میں تو نہیں پڑھی ہے مگر بزرگ علماء سے سنی ہے اور کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. شاید عباس نے اس لیے بھی منع کیا ہو اس لیے کہ عباس جانتے تھے ارے ہر شہید کے لاشے کو حسین خیمے میں لے کر گئے ہیں, ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب حسین کی شہادت کے بعد ارے کوئی نہ آئے گا جو حسین کے لاشے کو لے کے جائے. پھر عباس کو یہ گوارا نہ تھا ارے غلام کا لاشے خیمے میں آقا کا لاشے میدان میں, لہذا وصیت کی میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. نوزادارو عباس کی قفس انصری سے پرواز کر گئی, مولا خیموں کی طرف چلے, سکینہ نے علامات دیکھا ارے بچوں کو بلایا, بچوں آؤ میرا چچا آیا, اب یہ دیکھا علم پہ آیا ہے مگر علمدار نہ آیا. واہ غربتا واہ مصیبتا واہ پاسا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب اللہ بحق زہرا بیہا وبعدہ. بار الہ ہماری اس مختصر سی باتوں کو شرف و قبولیت. میرے معبود ہماری سوگواری کو پرسیداری کو عزاداری کو جناب زہرا کی بارگاہ میں مقبول و مطلوب فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی. میرے معبود ہمیں عزاداری کو سمجھنے کی, ہمیں پرسیداری کو کما حقہ پیش کرنے کی اور عزاداری کے نام پر جتنے بھی مراسم اعضاء ہیں ان سب کی معرفت و بصیرت عطا فرما. ہمیں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہمیشہ کربلا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود ہمیں زندگی میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے مددگاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین. Hey!